فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاستخذت أبا بكر ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات دے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستاویز ہے، گنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، بگڑیاں بناون والا ہے، ٹوپیاں تارن والا ہے. اس کے بعد بے شمار انکی درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید المجاہدین، سید الکونین، سید الثقلین، امام الحرمین، امام الاولین والآخرین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی ذات و پاک دے. اللہ سبحانہ و تعالی دا اس بات دے جتنا شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جس خال کے دو جہان نے سر و سب نے اپنے گھر کے اندر قرآن و حدیث کی سماعت دی اکٹھا کیتا ہے. اس اللہ کا اس بات تے جتنا شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کام ہے. میرے قابل احترام سامعین حضرات، جس طرح کہ تمہیں پتہ ہے کہ جماعت الثانی کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج غالباً 26 تاریخ ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اسلام کی ایک بڑی معروف شخصیات جنہ دے بارے ساری کائنات نے کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر،
کہ رب دی روح زمین تے انبیاء تو بعد جڑا سب تو افضل اور اعلی ہے وہ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ آج تواڈے حضرات کے سامنے میں ادنا سا فقیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیات، مناقب، فضائل اور چند باتاں قرآن و حدیث کے اندروں تواڈے حضرات کے سامنے پیش کرنا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح سے بیان کر دے، میرے سمیت اس کے سب نوبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے ایک گل یاد رکھنی ہے کہ قرآن کا 28واں پارہ ہے سورۃ المجادلہ، اس کی آخری آیت ہے، آخری الفاظ نے اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اجل نبی دے صحابہ نے انہاں دے دلاں دے اوتے میں ایمان لکھ چھڑیا۔ اور گل سمجھانا چاہنا، اگر میں گل لکھاں، تحریر لکھاں، اس لکھن دے اندر غلطی آ سکتی ہے، تساں لکھو تے لکھن اندر غلطی آ سکتی ہے، کوئی مولوی صاحب لکھن تحریر تے غلطی آ سکتی ہے، کوئی ملا لکھے تے غلطی آ سکتی ہے، کوئی وزیر، مشیر، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے او کوئی تحریر لکھے، کوئی الفاظ لکھے، اس کے اندر غلطی آ سکتی ہے۔ پھر جس شخص کا وہ انتخاب کرے وہ شخص بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے حواری، جڑے صحابہ جنہاں دا انتخاب کیتا ہے، انہاں دے اندر دور تک بھی کوئی سستی نظر نہیں آتی۔ کس لئی؟ انہاں دا ایمان جس نے لکھیا ہے وہ خالق دو جہان نے لکھیا ہے۔ تسا کہنے کہ دلیل کے لیے یہ رب دے قرآن دا 28واں پارہ ہے سورۃ المجادلہ دی آخری آیت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود پڑھ چلو ٹھنڈ پہ چلنا تجھے کہنا مولوی صاحب کے بڑی ٹھنڈ میں سے اور پڑھ دے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترن والی کتاب اے رب دا قرآن 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لوگوں نبی دے اصحاب دے دلاں دے میں خود ایمان لکھ آئے۔ میں گل سمجھانا چاہنا ہاں او میرے بھائیو، جس نہ دے دلاں دے اوتے میرے رب نے خود ایمان لکھ چھڑیا ہے، انہاں دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا۔ اور جنہاں دیاں مثالاں میرا رب قرآن اندر بیان کرے انہاں دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا، لیکن اساں زبان کیویں روک سکنے ہاں؟ انہاں پتہ قرآن دے سنتے سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت دے اندر 4 خوشخبریاں، 4 فضائل صحابہ دے بیان کیتے نے۔ سب تو پہلا میرا رب اس آیت دے اندر کیا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لوگوں نبی دے جڑے صحابہ نے انہاں دے دلاں تے میں خود رب نے ایمان لکھیا ہے۔ میرے بھائیو جو رب ایمان لکھ چھڑے تے پھر اس اندر شک دی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کی فرمانے نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے تسا انہاں تے ایمان بھی لکھیا ہے، اللہ نے تسا انہاں دے ایمان دا امتحان بھی دیا ہے۔ اللہ پھر فرمانے نے کہ سن لو میں جنوں انہاں دے امتحان دا جنوں جدوں انہاں دے ایمان دا امتحان لیا ہے، جدوں انہاں دے میں پیپر لائے نے، جدوں انہاں نوں میں آزمایا ہے تے میں انہاں نوں کیویں دبایا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان دا صحابہ نوں پایا ہے کہ اے میری ہر عطا تے راضی نے تے میں انہاں دی ہر عنایت تے راضی ہاں۔ فرمایا لوگو اے جڑے نبی
نبی دے اصحاب نے نا اے او اصحاب نے اگر دیکھا جائے نا صحابہ دی سیرت نو تے مصطفیٰ علیہ السلام دے قدماں تے بیٹھ کے حدیث پڑھ رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی دی صداواں بلند کر رہے ہیں جو صحابہ نو پڑھ کے تے دیکھو ابو دردہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھروں جدوں حدیث پڑھن آتے سا 40 دن روٹی نہیں سی لبدی ہوتی پانی تے کھجوراں تے اسا گزارا کرتے سا کہ صحابہ اس قدر عظیم شخصیات نے پھر بھی انہاں دی زبان اندروں کوئی ایسا جملہ نہیں نکلیا اس جملے دے نال میرا رب ناراض ہوتا ہے انہاں ہر وقت یہی کہہ کے والی سوال من اللہ اکبر اللہ کو جنہ بھی عطا کیتا ہے اسا تیری ساری عطا تے راضی ہاں اسی واسطے اللہ نے کہا کہ تسی میرے تے راضی ہو گئے ہو تو میرا بھی حق بنتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوان پھر میں بھی تواڈے تے راضی ہو گیا تیسری بات پہلا اللہ نے ایمان لکھیا ہے دوسرا اللہ انہاں دے ایمان تے راضی ہو گیا ہے تے تیسری بات اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اللہ دی جماعت ہے اے صحابہ میرا گروہ ہے اے صحابہ میرے پیروکار نے اے صحابہ میرے مصطفیٰ دی منن والے نے اے صحابہ میرے مصطفیٰ دا ساتھ دین والے نے اے صحابہ میرے نبی دی بات تے سر جھکان والے نے اے صحابہ میرے مصطفیٰ دی پیروی کرن والے نے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون او جنہاں دے دلاں تے میں ایمان لکھ چھڑیا اے بندے میری رضا تے راضی ہو گئے نے اللہ فرماتے ہیں میری جماعت اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون اللہ فرماتے ہیں پھر اے فلاح بھی پا گئے نے یہ کہ کامیابی ہو گئے یعنی کہ شک کوئی بھی نہیں رہ گیا چار ہی گلاں نے جڑے لوگ پڑھتے ہیں بات یہ سمجھانا چاہنا ہاں اللہ نے بھی دچڑیا ایمان لکھیا ایک اور شک کوئی نہیں بچ رہا ہے دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری جماعت ہے دو تیسرا اللہ کہہ رہے ہیں میں نہ تے راضی ہو گیا تین چوتھا اللہ کہہ رہے ہیں الا کہ اے میں خبردار اے صحابہ فلاح پا گئے ہیں ہم المفلحون اے جننے نبی دے ارد گرد بیٹھے نے اے سارے دے سارے کامیاب ہو گئے نے حضرات کے جڑے کامیاب ہوئے نے انہاں وچ ایک شخصیت ایسی ہے کہ ساری کائنات میں دے والے بھی آئے کہ افضل البشر بعد الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اس دنیا جہان تو جان تو بعد اگر کو سب تو افضل اور اعلیٰ ہے وہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور جامع ترمذی روایت والے سامنے پیش کرنے کا حضرت علی دے بیٹے محمد بن حنفیہ اپنے باپ حضرت علی دے کول بیٹھے نے کہتے ہیں ابا جی ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیو جی جی پتر سوال پوچھ فرمایا ابا ایک سوال ہے مینوں دسو جسی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی مینوں دسو جسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اے رب دی روح زمین تے سب تو افضل اعلی بندہ کیڑا وے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او میرے پتر تو میرے کو سوال تے کیتا ہے اس کا جواب تے سن جواب ہے کہ اگر رب دی روح زمین تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر وہ سب تو افضل فضیلت والا ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کون ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے کوئی میرا نام آگے نا تو رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرو یہی بڑا ثواب ہے اور یہی بات تھوڑا نہ سمجھانا واسطے آگے چلیے اور ایک بڑی بڑی موت پر کتاب ہے جس کا نام ہے رجال کشی اس کے اندر لکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے بازار کو گزر رہے ہیں
گزر رہے ہیں، ایک بندے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے کیا ہے، او لوگو یا ایوہ الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندہ سارے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ توجہ فرماؤ یا ایوہ الناس، لوگو توجہ فرماؤ یا ایوہ الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو رب دی روئے زمین تے اگر اللہ دے رسول تو بعد اگر کو سب تو افضل اور آقا جا رہے ہیں تو جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے جو جملے سنے اپنے غلام کو کیا، جاؤ غلام کوفہ دے بازار کا دفن کر لاؤ اور جا کے سلام اعلان کرو گے وقت خلیفہ امیر المؤمنین کو ہن مسجد اندر بنا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ممبر رسول تے بیٹھے ہیں، سارے لوگ مسجد اندر آگے نے، یعنی لوگوں آج میرے کنہ اندر علی مرتضیٰ دے کنہ اندر ایک ایسا جملہ پہ آئے کہ علی جس جملے کو پسند نہیں کرتا، فرمایا جملہ اے ہے کہ میں بازار اندر گزر رہا تھا، ایک کہنے والے نے کیا ہے کہ رب دی روح زمین تے اگر اللہ دے رسول کو بات اگر وہ سب کو افضل اور اعلیٰ جا رہے ہیں تو علی مرتضیٰ جا رہے ہیں، لوگوں سن لو میں علی مرتضیٰ خود خلیفہ میں امیر المؤمنین خود تانوں کہنا ہاں، اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اگر سب تو افضل اور اعلیٰ کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ آئی، اسا نہیں رتبہ دے رہے بلکہ رب دے رہا ہے، اسا نہیں رتبہ دے رہے بلکہ میرے پیغمبر کے شگرد دے رہے ہیں۔ حضرات جنہاں کو رب یہ کہہ رہا ہے کہ تساں کامیاب ہو گئے ہو، تساں فلاح پا گئے ہو، کامیابی تہاڈے قدماں اندر پئی ہے، تو پھر اج بھی اگر اساں دے ایمان دے اندر شک کیتا جائے اس تو وڈی کوئی بدبختی انسان واسطے کوئی نہیں، لیکن بہرحال جنہاں دی قسمت اندر انہاں تے رہنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رب دے قرآن دے کنے پیروکار نے ایک اللہ دی آیات نو اپنے سر دا تاج بنانے والے کنے نے، اپنے سینے دی زینت بنانے والے کنے نے، اے رب دا قرآن ہے، دوسرا سپارہ ہے، اس کا اختتام پہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ جب یہ قرآن دی آیت اتری نا اللہ فرماتے ہیں کہ کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے راہ کے اندر مال خرچ کرے تے میں اس کو ڈبل عطا فرماواں گا۔ یہ جگہ تبوک دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا ہے، صحابہ دے جمع کثیر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اعلان کیتا ہے لوگوں رب دی راہ دے اندر مال خرچ کرو، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے نے، اپنے اپنے گھر دے اندر چلے گئے نے۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر میں دل وچ کہہ رہا ہاں اج عمر کو مال بھی ہے، اج اللہ نے قرآن اندر حکم بھی اتاریا ہے، اج نبی پاک نے بھی دیا ہے، ابو بکر اج میں عمر تیرے تو سبقت لے کے جاواں گا۔ یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دوویں اپنے اپنے گھر دی طرف ٹر پئے نے، یہ گھر اپنے اپنے گھر جاندے پئے نے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق نے یہ گھر دا سارا سامان اکٹھا کیتا ہے، یہ سارا سامان پکڑے اندر بنیا ہے، اس کے دو حصے کر دیتے نے، ایک حصہ گھر دے وچ رکھ دیتا ہے، ایک حصہ مصطفیٰ علیہ
کا عمر دستے سی اپنے گھر والے واسطے کتنا مال چھڈ کے آیا ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ دے رسول جی اللہ دے رسول جی فجئت بنصف مالی اللہ دے نبی جی سارا سامان کول سی ادھا گھر وچ چھڈ آیا ادھا تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عمر گل کرتے پئے نے او تو جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے نے یہ سارا سامان اپنے کندھیاں تے لدیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ رہے نے تے وعطا ابا بکر بكل شيء ما عنده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اے جتنا بھی مال ہے اے سارے دا سارا مال لے آ کے میرے مصطفیٰ دے قدماں تے رکھ دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک اے ابو بکر دستے سی گھر واسطے کتنا کچھ سامان چھڈ کے آیا ہے اے ابو بکر دستے سی او گھر والے دی ضرورت واسطے کو رکھ کے آیا کہ کوئی نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جی اگر تساں ابو بکر کو پوچھنا چاہتے ہو میرا جواب ہے اللہ کے رسول جی میں کروں دنیا دا سارا سامان چک کے لے آتا ہے تواڈے پیراں تھلے رکھ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر میں گھر دے اندر کوئی چیز چھڈ کے آیا احب اللہ و رسولہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نو گھر اندر چھڈ آیا تے گھر دا سارا سامان لے آ کے تواڈے قدماں تھلے رکھ دیتا ہے اس قدر ذوق نیک ہے کہ اللہ کے رسول کی صرف گل سنی ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گل سنی ہے بس کہ مال خرچ کرو سارا سامان لے آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ کیویں نہ کہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان پھر اللہ کیویں نہ کہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ پھر اللہ کیویں نہ کہے اولئک حزب اللہ پھر اللہ کیویں نہ کہے اولئک هم المفلحون اتنے سرٹیفکیٹ ملے نے اتنے انعام ملے نے اور بڑی قربانیاں دتیاں نے تا ملے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی کی روایت موجود ہے باب مناقب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسجد دے اندر بیٹھے نے میرے سونے نبی مسجد اندروں نکلے نے مدینے دے بازار اندر چلے نے میں اپنے آقا دے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہاں اللہ کے رسول کے پاک دے اندر داخل ہو گئے نے میں بھی اللہ کے رسول دے نال پاک دے اندر داخل ہو گیا میرے پاک پیغمبر نے پوچھا ہے من انت اور میرے پیچھے پیچھے کون ہوندا پیا وے حضرت ابو موسی فرماتے نے اللہ کے رسول جی میں تہاڈا صحابی ہاں میں تہاڈا مرید تہاڈے پیچھے پیچھے چل کے آندا پیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے ابو موسی پھر میں تیرے پلے بڑیو کی لان لگاواں ایک ذمہ داری لان لگاواں اس کو تو نبھانا ہے حضرت ابو موسی نے کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ دے رسول جی تساں اس فقیر دے ذمہ ڈیوٹی تے لو سی اللہ دے پاک پیغمبر آپ جا کے اس باغ دے کنویں دے اندر جا کے بیٹھ گئے نے اوپر اور ابو موسی نے کہا ہے اس باغ کے دروازے تے کھڑا ہو جا اور ایک گل اے بھی سن لے کہ جڑا بندہ بھی اس باغ دے اندر داخل ہوے گا اذن لہ وبشرہ بالجنت اس کو اندر آپ دی اجازت بھی دے چھڑی تے اس کو جنت دی بشارت بھی دے چھڑی حضرت ابو موسی کہتے ہیں میں باغ کے دروازے تے کھڑا ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ دے اندر بیٹھے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے جدوں بیٹھے نے اندر اے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے اے دروازے تے دستک دتی گئی ہے میں پوچھا من انت اور کون ہے آنے والا جواب
ہے انا ابا بکر، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ میرے مصطفیٰ دے چہرے وال ویندے نے، حضرت ابو موسیٰ وضحا دے چہرے وال ویکھ کے کہندے نے اللہ دے رسول جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو موسیٰ اسلی وبشرہ بالجنتی، انہاں نو اندر بھی آن دے تے کہہ دے اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں کہ تواڈے واسطے جنت دی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری بھی مل گئی۔ مفہوم آ گیا نا کہ الا انہم المفلحون، کہ بے شک یہ پیغمبر کے اصحاب اے فلاح پا گئے تو کامیابی ساری کتے چ پئی ہے بھلا؟ قرآن کو پوچھئے 14 سے 12 سورۃ آل عمران ہے، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو پانا ہی پانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جیڑا بندہ آگ کو بچا دیتا گیا اور جنت اندر داخل کر دیتا گیا فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کامیاب ہو گئے۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، اس صحابہ فلاح پا گئے نے، کامیاب ہو گئے نے۔ قرآن دے جگہ جگہ تے گواہی دے رہا ہے، لیکن اب تو مننے یا نہ مننے، تیرے منن یا نہ منن نہ انہاں دی قدر یا عظمت دے اندر کوئی کمی کوئی نہیں آ رہی۔ یہی میرا رب کیا کہتا ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اگر تساں میرے احکام کو منو یا نہ منو، مینوں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات انہاں نوں رب نے رتبے دیتے نے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا سی لوگو سن لو، توجہ فرماؤ توجہ۔ اور میں لوگو کہ قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر ولكنه اخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا۔ لوگوں اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دی روح زمین تے اگر میں کسی کو اپنا بیٹی بناتا، اگر جگری یار بناتا، اگر میں دوست بناتا، تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بناتا۔ ہاں وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، ابو بکر میرا ساتھی بھی ہے تو میرا برا بھی ہے، میرا یار غار بھی ہے، یار ہجرت بھی ہے، تصدیق معراج بھی ہے۔ حضرات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری خوشخبریاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن کہنے لے کہتے ہیں سانی جی بننا، اور تسا نہیں بننا تو نہ بنو، ہمارا کام کیا ہوا علی کا الا البلاغ المبین، صرف تمہیں دس نہیں ہے تمہیں منانا کوئی نہیں۔ اللہ نے بھی پیغمبر کو یہی کہا سی کہ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا کام صرف لوگوں کو دس نہیں ہے۔ اگر منوانا ہوتا تو اللہ نہ کہتے کہ من احببتا، کہ جتنا تینوں پیارے تو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صرف میری ہے اور یہ میں ہی ہدایت دے سکتا اگر کسی کو دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تیرا کام نہیں، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ انہاں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اس غیب دسی کے نہ چنگیاں تساں ساڈے کہنا مولوی صاحب اللہ اپنی اثرت کرتے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر بیٹھے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو مینوں دسو سی اج تھوڑے وچ کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو روٹی کھوائی ہوئے،
پیٹ اندر لقمہ پایا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے نے اللہ دے رسول میں وجہ نے اے کیتا کم کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو پوچھا ہے میرے صحابہ دسو دسی تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے گئے کہ جن نے اج کسے اپنے مسلمان برادہ جنازہ پڑھیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ دسو دسی تواڈے کوئی ایسا بندہ ہے گئے کہ جن نے اج کسے بندے نے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے صحابہ کی طرف توجہ دلائی فرمایا میرے صحابہ کو نہ سننا کہ جس بندے نے ایک دنیا دے اندر اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لو باغ اندر بھی جنت کی خوشخبری مل گئی ہے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس کے اندر بھی مل گئی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3375 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری دی اب یہ کیا پیغمبر کے صحابی کو رتبہ کتنا کو ملیا ہے 3375 حدیث نمبر صحیح بخاری دی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث راوی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث راوی نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مینوں تے ابو بکر نو اور چند اصحاب نو بھیجیا مدینے تو بعد کسی حاجت واسطے کسی کام واسطے سا کیا ہے تے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو قدم اگے سا میں دو قدم اگے چلنا چاہ رہا ہوں تے جدوں واپسی آئے نا تے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اطلاع پہنچی خبر پہنچی دسیا گیا حضور ماجرا اس طرح ہوا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے عمر بن عاص تینوں نہیں پتا کہ جتھے ابو بکر چل رہا ہوئے تے ابو بکر دے قدماں تو اگے قدم نہیں رکھنے پتہ کی چلیا کہ جتھے پیغمبر دے سارے صحاب ہون اور سارے صحاب دے اگر سب تو اعلی رتبہ کسے کو میرے پیغمبر نے دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیتا ہے اے صحابہ کی مجلس لگی حضرت عمر بن مسعود سکفی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بیٹھا میں کے سوال کیتا ایو الناس احب الیک اللہ کے رسول تو ہم اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ پیار کتے نال سارا پوچھنا کتے نال پیار ہے اور بھی سارے کہنا گڈی چاہیے یار بڑی پیاری لگی گھر نہ بڑا پیار بیوی نہ بڑا پیار محبت ہے لیکن نہیں اصحاب نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو میرے مصطفیٰ سے کی ہے صحابہ نے پیار کیتا تے کتنا نہ کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عروہ بن مسعود نے پیغمبر بلائے آگے پوچھنے اللہ رسول ایو الناس احب الیک سونے پیر جی اور سارے نہ زیادہ پیار کتے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عروہ تو سوال کیتا ہے اور میرا جواب سن لے مینوں سب تو زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نال ہے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار ہے فرمایا ومن الرجال اللہ دے رسول بندیاں وچوں مرداں وچوں کنا نال پیار ہے فرمایا قال ابوها مینوں عائشہ دے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار ہے اور میرے کو نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ مینوں دے نال پیار ہے تے اس بندے دی کیفیت کی ہوے گی اج سانوں کو بندہ کہہ دے نا علاقے دا چیئرمین پیار میں نے پی کہہ دے او یا بندہ میرا پیارا ہے اے میرا بازو ہے تے میرے خاص بندے وچ شامل ہے تے یقین جاؤ ساڈے پیار نہیں تھلے لگدے اساں دی لڑائی ہو جائے اسی کہنا ہوندا ہے او تینوں نہیں پتہ میرا تعلق کیندے نال ہے اوے اساں کہنے ہیں کہ تو سانوں اے جملے کہنا ہے یہ تو دے کہ پیغمبر کے اصحاب کا یا پیغمبر کا پیار کن کے ساتھ تھا آج وہ
اتنے جملے گئے تو ہم خاموش بیٹھے، ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اس کا رسول بس۔ انہوں نے نبی پاک کے نال پیار سی، اسامہ تو پھر بھی اللہ دی ذات تعالی تشبیہ کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس اندر بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بیٹھے ہیں۔ اے جامع ترمذی کی روایت صفحہ نمبر 611 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر منبر پہ بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خطبہ پہ دیندے نے تے خطبہ دیندے فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو توجہ فرمانا، اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ وہ دنیا اندر رہ لائے یا دنیا دی عیش و عشرت لے لائے یا دنیا دی زیب و زینت لے لائے یا اللہ دی ملاقات لے لائے، لیکن اس بندے نے دنیا نو اپنی پسے پشت پیچھے ڈال دیتا ہے، اس نے دنیا نو پسند نہیں کیتا، اس نے اگر پسند کیتا ہے تے اللہ دی ملاقات نو پسند فرمایا ہے۔ اے جدو پیغمبر دے سارے صحابہ بیٹھے نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، اے جدو پیغمبر دے جملے سنے نے تے مسجد نبوی دے ایک کونے وچ جا کے بیٹھ کے رون لگ پے نے۔ صحابہ تعجب دے انداز اندر پوچھدے نے اللہ دے رسول تے واضح نصیحت فرما رہے نے تے ابو بکر نو کی ہویا ہے؟ ابو بکر مسجد دے کونے اندر بیٹھ کے روندا پیا وے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے جدو اے خطبہ دے کے گھر چلے گئے نے، صحابہ حضرت ابو بکر دی طرف ہوئے نے تے پوچھدے نے ابو بکر سانو دس دے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے تے اے کیا ہے کہ اللہ نے جو بندے کو اختیار دیتا ہے دنیا تے آخرت دا، اس بندے نے آخرت نو پسند فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں میں روندا تھا پیا سی تانوں تے پتہ نہیں چلیا کہ اللہ نے جس بندے نو دنیا تے آخرت دا اختیار دیتا ہے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے، اور اللہ نے اپنے محبوب نو جدو اختیار دیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے دنیا دا انتخاب نہیں کیتا بلکہ رب دی ملاقات دا انتخاب کیتا ہے۔ او مینوں دسو تے سی پیغمبر دے 1,40,000 صحابہ موجود نے، اگر 1,40,000 صحابہ وچوں اگر جملے کسے نوں سمجھ آئے نے اس دا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے رسول دسو تے سی اے جڑے بندے جہاد کردے نے جنت اندر جان گے؟ فرمایا ہاں اے بابو جہاد اندروں جنت اندر لا کے جان گے، اے جنہ روزے رکھے نے اے بابو سوم دے اندروں جنت اندر لا کے جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جنت دے 8 دروازے دا ذکر کیتا ہے۔ صحابی آ کے پوچھدے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی ایسا بھی بندہ ہے گئے کہ جنوں کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے وچوں آواز دتی جائے گی تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لوگوں میری امت دا ایک ہی بندہ ہے جس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی فضیلتاں ٹائم ہی ہو چکا، اتنی فضیلتاں، اتنے مناقب، اتنے فضائل دے جو گلدستے نے فضیلت دے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آخری بات ہے اپنی بات کو ختم کرنے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب نے انہاں دے بارے میرے مصطفیٰ نے چند جملے کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل ما انفق من احد، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ حدیث کو توجہ نہ سنیا دے، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی، بل سب علی فاصحابی فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں جن نے میرے صحابہ کو گالی دیتی اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اور دنیا جہان دے تمام لوگاں دی اس بندے تے لعنت ہے جن نے میرے اصحاب کو
گالی دی تھی اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لوگوں میرے اصحاب ایسے اگر میرے صحابہ ایک موقع بھر کے کنک دا یا جو دا اے اللہ دی راہ اندر دے چھڑن اور تسا او دے پہاڑ دی ناوی سونا خرچ کر چھڑو تسا انہاں دی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ساری باتاں اے ساری گلاں اے اپنی امت کو سمجھایا نے کہ میرے اصحاب دے بارے جن نے کچھ بھی برا بھلا سوچیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جن نے صحاب کو برا ہی کیا وہ ملعون تے لعنتی بندہ ہے لیکن سلام مناسب نہیں تارے سامنے لانا چاہتے تو سب آپ اس بات کو خبر ہو ہاں اج تہانوں پتہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ نے میرے سونے نبی کے جتنے صحابہ نے ہر صحابی کو ایک دو علاوہ سارے صحابہ کو تن و تشبیہ دا مینار کھڑا کیتا جاتا ہے ہر صحابی کے بارے گلاں کیتیاں جاندیاں نے ہر صحابی دی ذات تے الزامات لائے جاندے نے ہر صحابی کے بارے لوگ بکواس کرتے ہیں حضرات سنو اس گل نو اللہ دے پاک پیغمبر دے جتنے بھی صحابہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سارے دے سارے وکل اصحاب عدول میرے جتنے سارے صحابہ نے سارے دے سارے آدم نے اور سارے دے سارے جنتی نے اور صحابہ دے بارے جنہیں ذرا بھی بکواسات کی تھی انشاءاللہ جدوں تک اہل حدیث اور اہل سنت ایک فرزند بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ صحابہ دی عظمت دے کر کے وجاندہ رہے گا اور دشمنان صحابہ کو اے للکار کے کہتا رہے گا اور جدوں بھی تساں صحابہ کی گستاخی کی تھی انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم دیں گے اگر مال دینا پڑا تو ہم دیں گے اور صحابہ کی ذات پہ کبھی بھی ہم آج نہیں آنے دیں گے اسی لیے اسلام کے گلشن کو سانچا ہے صحابہ نے ہم ان کی عظمت پہ اپنی جی جان لٹا دیں گے عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے مشرق کا سرا لے کر مغرب سے بلا دیں گے اور دشمنان صحابہ کو یہ بتا دیں گے کہ صحابہ کے غلام کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ ہے وما علیک الا البلاغ